إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا نذير مبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون۔ محترم سامعین، یہ سورہ حجر کی چند آخری آیات ہیں۔ سورت مکی ہے اور اس میں اصحاب الحجر ان کا تذکرہ ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورۃ الحجر کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب قرآن حکیم کی صورت میں نازل ہوئی ہے، اس کے اندر 114 صورتیں ہیں، اور سب سے پہلی صورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس کے مختلف نام احادیث میں اور مفسرین نے اپنی تفاسیر میں ذکر کیے ہیں۔ مثلاً سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، سورہ الحمد بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے، سبع من المثانی، اور یہاں پر یہی نام قرآن نے ذکر کیا ہے سورہ فاتحہ کا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری اور دیگر صحابہ سے یہ بات ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو اعظم سورہ، سب سے بڑی اور عظمت والی سورت قرار دیا ہے۔ بعض احادیث میں اسے صلاۃ، نماز سے موسوم کیا ہے کہ حدیث قدسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی بین عبدی، میں نے نماز کو تقسیم کر دیا ہے اپنے درمیان اور اپنے بندوں کے درمیان۔ اور پھر یہی سورہ فاتحہ تذکرہ کیا ہے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میری تعریف بیان کی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، کہ میرے بندے نے میری تمجید بیان کی، میری بزرگی، میری بڑائی بیان کی۔ اس طرح اللہ رب العزت ہر آیت جب بندہ پڑھتا ہے تو جواب میں یہی فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری یہ تعریفیں کی ہیں۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔
تو اللہ فرماتا ہے بندے نے جو مانگا ہے وہ میں نے اس کو دے دیا۔ تو آپ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے حدیث قدسی کہ اس نماز کو میں نے اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، اور یہ سورہ فاتحہ اس کو ذکر کیا کہ اس طرح میں نے تقسیم کیا ہے۔ بندہ میری تعریفیں کرتا ہے جب مجھ سے دعائیں مانگتا ہے، جو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو کہا بندے نے جو مانگا میں نے اس کو دے دیا۔ یعنی ہدایت کی جو طلب بندے نے کی ہے اس صورت میں، اور گمراہوں سے بچنے کا اور مغضوب علیہم سے بچنے کا جو اس نے میرے دربار میں نجوہ کیا ہے، میں نے یہ تسلیم کر لیا اور میں نے اس کو یہ نجات دے دی۔ تو آپ سوچیں کہ یہ کتنی عظیم صورت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی۔ یہاں پر بھی یہ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبًّا مِّنَ الْمَثَانِي، اور یقیناً ہم نے آپ کو عطا کیا ہے سبًا مِّنَ الْمَثَانِي، 7 ایسی آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں ہر رکعت کے اندر۔ آپ کو سورہ فاتحہ سے ابتدا کرنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھے گا سب سے پہلے، پھر کوئی سورت پڑھنی ہے۔ فرمایا ہم نے بار بار پڑھی جانے والی اسے 7 آیات عطا کی ہیں، والقرآن العظیم، اور ہم نے قرآن عظیم جو ہے نا، عظمت والا قرآن، عزت والا قرآن، یہ جو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ تو براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خطاب کیا ہے، لیکن حقیقتاً یہ تو ہمیں ملا ہے، یہ ہدایت تو ہمیں چاہیے، یہ صراط مستقیم کے تو ہم طالب ہیں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اللہ رب العزت قرآن حکیم اور سورہ فاتحہ جیسی عظیم الشان صورت عطا کی ہے۔ ماضی کی جو کتابیں ہیں تورات، زبور، انجیل، عہد نامہ قدیم اور جدید، اس کے اندر اس جیسی عظمت والی صورت نہیں موجود۔ یہ احسان اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ علیہ السلام پر کیا ہے۔ فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، آپ کی آنکھیں جو ہم نے ان لوگوں کو دے دیا ہے، مشرکین کو، کفار کو، اللہ کے باغیوں کو، آپ کی آنکھیں اس کی طرف نہیں اٹھے۔ ہم نے آپ کو اتنی عظیم الشان صورت اور اتنا عظیم الشان قرآن دے دیا ہے، اب اس عظیم نعمت کے بعد یہ دنیا کی چھوٹی موٹی نعمتوں کے پیچھے آپ کو کیا دیکھنا؟ معلوم ہوا قرآن کے سامنے اور اس سورہ فاتحہ کے سامنے ساری دنیا ہیچ ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے کاروبار، بڑے بڑے عہدے، یہ سب ہیچ ہیں، گھٹیا ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ چند روزہ زندگی کا سامان ہے، اور کیا ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ہے سورت اور یہ قرآن، یہ جو ہے نا اتنی عظیم چیز ہے کہ ان کے دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کو پھر ان کے اوپر نظر کرنا، اس کی طرف توجہ نہیں دیجیے۔ اس کا معنی یہ نہ سمجھا جائے کہ ان چیزوں کو استعمال کرنا یا ان کو اختیار کرنا یا ان کو لینا یا ان کے لیے کوشش اور سعی و جہد کرنا یہ غلط ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں، معنی یہ ہے کہ ان چیزوں کے سامنے ان کو اہمیت نہیں دی جائے، اس دین کو، اس کتاب کو، اس صورت کو، ان ساری چیزوں کے اوپر فوقیت دی جائے۔ جس کے پاس یہ کتاب موجود ہو، جس کے پاس یہ صورت موجود ہو، جس کے پاس اس کتاب کا علم ہو، اس کو پھر دنیا کی ان عہدوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے پاس بہت بڑا علم ہے، اس کے پاس علم کا ایک خزانہ ہے، دولت کا ایک خزانہ ہے، تو پھر دنیا کی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اس کے اوپر ترجیح نہیں دینا چاہیے۔ ان مشرکین مکہ کے پاس آج عزت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آج عزت تھی، کیا ہوئی؟
یہ بڑے بڑے سردار انجام کیا ہوا؟ ذلت اور رسوائی ہمیشہ کے لیے ان کا مقدر بن گئی۔ وہ منظر نے یاد نہیں ہے انسانیت کو کہ ان سرداروں کو، ان صنادید قریش کو بدر کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ان گھسیٹ کے ان لاشوں کو اٹھا کے پھینک دو کلیم بدر کے اندر، بدر کے اندھے کنویں کے اندر پھینک دو۔ اور 3 دن کے بعد آپ جا کے کہتے ہیں، ایک ایک کا نام لیتے ہیں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں۔ حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، جو وعدہ تم سے تمہارے رب نے کیا تھا آج سچا ہو گیا کہ نہیں؟ یہ ذلت و رسوائی تمہیں مل گئی کہ نہیں مل گئی؟ ہم سے جو اللہ نے نصرت کا وعدہ کیا تھا وہ نصرت تو ہمیں مل چکی ہے۔ آپ سوچیں، یہ وہ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کہتے تھے ان غلاموں کے ساتھ ہم بیٹھیں گے، یہ سہیب کے ساتھ، یہ بلال کے ساتھ، ان خباب کے ساتھ، عمار کے ساتھ، یاسر کے ساتھ ہم بیٹھیں گے، ہم صنادید قریش ہیں، ہم بڑی عزت والے، ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے۔ ہمیں تبلیغ بھی کی جائے تو علیحدہ سے ہمارے لیے محفل منعقد کی جائے، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر دین سننا نہیں چاہتے۔ انجام کیا ہوا؟ اسی بلال کے ہاتھوں اور انہی غریب مسلمانوں کے ہاتھوں یہ جہنم کے دروازے سے داخل ہو۔ فرمایا آپ کی نظریں ان کی طرف نہیں اٹھنی چاہیے۔ فَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ کو کسی قسم کا غم جو ہے نا آپ کے قریب نہیں آنا چاہیے۔ وَافِزْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہاں مومنین پر آپ جو ہے نا اپنے بازو کو شفقت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، فضل اور کرم کے ساتھ آپ پھیلائے رکھیں۔ وہی الفاظ استعمال قرآن کر رہا ہے جو ماں باپ کے لیے متعلق کہا تھا کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو تم شفقت کے ساتھ اپنے بازوؤں کو ان کے لیے پھیلائے رکھو، ان کی عزت کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے ان مومنین پر آپ شفقت کا ہاتھ رکھیں۔ یا بیٹے سے کہا جا رہا تھا یہ بوڑھے باپ کی عزت کرو، اس کے لیے اپنے بازوؤں کو شفقت کے ساتھ پھیلا رکھو۔ یا نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس امتیوں کے لیے اپنے بازو کو شفقت کے ساتھ پھیلائے رکھیں۔ وَقُلْ، اور آپ کہیے، اِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، میں تو دنیا کے لیے کھلا ڈرانے والا ہوں، واضح ہوشیار کرنے والا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ کہتے ہیں اَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، میں کھلا ڈرانے والا ہوں، اپنے آپ کو پردوں میں نہیں رکھتا، عریاں ڈرانے والا ہوں، کسی چیز کو چھپا کر نہیں رکھتا۔ یہ دین تقیہ کا دین نہیں ہے، یہ دین بیان کرنے کا دین ہے۔ یہ نہیں کہ دل میں کچھ ہے زبان پر کچھ ہے، یہ تو منافقت ہے، یہ تو عبداللہ بن ابی کا دین ہے۔ اسلام جو ہے دل میں کھل کے بیان کرنے کا دین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی تو پتھر نہیں مارے جا رہے تھے نا، آپ تقیہ نہیں کر رہے تھے، آپ دین کا اظہار کر رہے تھے کہ میں کھلا ڈرانے والا ہوں۔ مشرکین مکہ کے سامنے ان کے گھروں کے اندر، ان کی بیٹھکوں میں، چوپالوں میں، مدینے اور مکے کی گلیوں میں آپ نے دین بیان کیا ہے، کھلم کھلا بیان کیا۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں مدینے میں تو آپ بڑے شان سے آئے ہیں، لیکن آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ اونٹنی پر بیٹھے ہیں، مدینے میں داخل ہو رہے ہیں اور کہہ رہے عبد الرحمن، لوگوں رحمان کی عبادت کرو۔ وہی بات جو مکے میں آپ نے کہی تھی کہ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی بات کو۔ یہاں پر بھی دعوت میں کوئی فرق نہیں، کہا عبد الرحمن، لوگوں رحمان کی عبادت کرو۔ افشوا السلام، سلامتی کو پھیلاؤ۔ اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ صلوا والناس نیام، نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ ادخلوا الجنت بالسلام، سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہاں پر بھی یہی کہا انی انا النذیر المبین، میں تمہیں کھلا واضح ڈرانے والا ہوں۔
کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا کہ ہم نے اس قرآن کو مقتسمین پر اتارا ہے۔ مقتسمین کی لغت کے اندر دو معنی مفہوم آ سکتے ہیں، اور اکثر مفسرین لیے دونوں معنی۔ ایک یہ کہ اگر قرآن سے مراد ماضی کی امتوں کی کتابیں لی جائیں، کیونکہ قرآن کا اطلاق کبھی کبھی تورات اور انجیل اور زبور پر بھی ہو جاتا ہے، تو کہا جن لوگوں نے اپنی کتابوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ جیسے قرآن نے کہا ہے سورہ بقرہ میں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعد حصے کو مانتے ہو، ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، بعض کا انکار کر دیتے ہو۔ اہل کتاب کی یہ خاص کر یہودیوں کی یہ حالت تھی، ایک چیز مان لیں گے دوسری چیز نہیں مانیں۔ تو کہا ہم نے اس قرآن کو مقتسمین پر اتارا ہے، یعنی ان کے سامنے یہ انذار کے لیے آ گیا ہے کہ جو کچھ مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے، جس کے متعلق کہتے تھے ہم مان لیں گے، بس اس رسول کو آنے کی دیر ہے۔ وَيَسْتَفْتِحُونَ، اور وہ فتح کی دعائیں مانگتے تھے اس سے پہلے کہ وہ رسول آ جائے اور ہم اس کے ذریعے اس کی میت میں، اس کی سرداری میں لڑیں گے، اس کی کمان میں لڑیں گے، اللہ ہمیں فتح دے گا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب وہ رسول آ گیا جس کو یہ پہچان بھی گئے، اس کا انکار کر دیا۔ اسی طرح کتاب کے ایک حصے کو مانتے ایک کو نہیں مانتے، آپس میں لڑتے تھے۔ یہ بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، یہ تین بڑے قبائل تھے مدینے میں، اور ایک دوسرے کے بندوں کو پکڑ بھی لیتے تھے، قید کر لیتے تھے، اور جب قیدی دیکھتے تھے تو انصار سے کہتے تھے یہ ٹھیک ہے قیدی ہے ہمارا، تم ہمارے دوست ہو، ہم نے باہر لڑ کے ان کو پکڑ کے لائے ہیں، لیکن ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ جب کوئی یہودی قید ہو اس کو چھڑانا ضروری ہے، اس کو چھڑاؤ۔ پہلے قید کیا اور اس کے بعد اب جب قیدی ہو گیا تو کہتے ہیں اس کو چھڑائیں گے، اس کا فدیہ ہم دے دیتے ہیں، یار تم اس کو چھوڑ دو۔ قرآن نے اسی ذیل میں کہا ہے کہ تم پہلے ان کے گھروں پر حملہ کرتے ہو، ان کو قتل کرتے ہو میدان جنگ میں، جو ہار جاتے ہیں پکڑ لیتے ہو، کہتے ہیں ہم تو قیدیوں کو چھڑائیں گے۔ یہ تو تورات میں تم پر یہ بھی تو لکھا تھا کہ اپنے یہودیوں کو، اپنے بھائیوں کو لڑو گے نہیں، قتل نہیں کرو گے، گھروں پہ حملہ نہیں کرو گے۔ تو کتاب کے ایک حصے کو مانا اور ایک حصے کو نہیں مانا۔ آج یہی حال ہماری اس امت مسلمہ کا، ہر گروہ نے اپنی مرضی کی چیز کتاب سے مان لی ہے، اور جو اس کے دل میں نہیں آتا، جو اس کی سمجھ میں نہیں آتا، جو اس کا نفس نہیں چاہتا، اس کو نہیں مانتا۔ تو کہا ایک معنی، دوسرا یہ معنی بھی ہے مقتسمین کا کہ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے قسمیں کھائی تھیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کریں گے، اور قسمیں کھا کر کہا تھا کہ ہم اس کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کریں گے۔ تو قرآن نے دونوں کو یہاں ذکر کر دیا کہ جن لوگوں نے، ہم نے قرآن اتارا ہے ان مقتسمین پر، الذین جعلوا القرآن عزین، جنہوں نے قرآن کو یعنی اپنی کتاب کو اور اس کتاب کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، اس کے حصے بکھرے کر دیے ہیں۔ آج ہمارے لیے یہ آیت بڑی سخت، ہم جو چیز اپنی مرضی کی ہوتی ہے لے لیتے ہیں، جو چیز اپنی مرضی کی ہوتی ہے نہیں لیتے۔ تو دین اس کا نام نہیں، دین ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دے دے وہ لے لو۔ ما یا عام ہے، جو کچھ بھی دے دے دین کی چیز وہ لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے وہ روک دے اس سے روک۔ فرمایا فوربک لنسألنہم اجمعین، آپ کے رب کی قسم ہم ان سے پوچھ لیں گے، بچ کے کہاں جائیں گے یہ؟ میری حکومت، میری طاقت، میری قوت، میرا اقتدار، میری جبروت، میری قدرت سے بچ کے کہاں جائیں گے؟ ہم پوچھیں گے، آئیں گے کل ہمارے پاس، یہ ابو جہل بھی آئے گا، عتبہ بھی آئے گا، شیبہ بھی آئے گا، ولید بھی آئے گا، امیہ بن خلف بھی آئے گا، دیگر کفار آئیں گے، اور یہ عبداللہ بن ابی
اور عبداللہ بن سبا یہ بھی آئیں گے، ان دونوں سے ہم پوچھ لیں گے، یعنی کفار سے بھی، منافقین سے بھی، مشرکین سے بھی، چاہے یہ مشرک کافر اہل کتاب ہو یا غیر اہل کتاب ہو، ان سب سے اللہ فرماتا ہے ہم ان سے پوچھ لیں گے۔ اما کانوا یعملون، پوچھے گے کیا؟ فرمایا جو یہ عمل کرتے تھے وہ پوچھیں گے، جو دنیا میں کام انہوں نے کیے تھے، جو حرکتیں کی تھی نبی کے خلاف، اللہ فرماتا ہے ہم ان سے پوچھ لیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین المؤمنین یا عباد اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین۔ آپ کھلم کھلا حقیقت کو بیان کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا۔ اصدع کہتے ہیں کھول کھول کر واضح واشگاف انداز میں کسی چیز کو بیان کرنا اور کسی قسم کا کوئی پردہ اس پہ نہیں رکھنا، تو یہ نبی کو حکم دیا آپ کھول کھول کر بیان کر دیجئے، واضح انداز میں آپ حقیقت کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیجئے، تقیہ کے پردے نہیں ڈالنے ہیں۔ بما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا۔ معلوم یہ ہوگا نبی پابند ہے اللہ کی جانب سے نازل کردہ وحی کو بیان کرنے پر، تلاوت بھی کرے گا آیات ربانی کی، اس کی تعلیم بھی دے گا، اس کی وضاحت کرے گا، اس کی تشریح کرے گا، تعبیر کرے گا، اور عمل کی زندگی میں برت کر دکھا دے گا کہ یہ ہے۔ نماز کا حکم دے دے گا، اقیم الصلاۃ، یہ قرآن پڑھ کے سنا دے گا، نماز قائم کرو۔ پھر لوگوں کو نماز کی فضیلتیں بیان کر دے گا زبان سے، اور پھر عمل کر کے دکھائے گا کہ نماز ایسے پڑھنی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، یہ تعلیم دے کے چلا جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت۔ فرمایا آپ کھول کھول کر بیان کر دیجئے، بما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین سے اعراض کیجئے، مشرکین سے ان کا کوئی خیال نہیں کیجئے۔ یہ نہیں دیکھیے یہ بڑے سردار ہیں، بڑے قوت والے ہیں، بڑے دولت مند ہیں، بڑے اختیار کے مالک ہیں، فرمایا یہ ساری چیزیں ایک طرف، آپ ان کا خیال مت کیجئے، ان سے اعراض کی روش اختیار کیجئے۔ کام تو بڑا مشکل ہے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سامنے یہ پورے قبیلے قریش کے سردار اور پورا قبیلہ، ان سب سے اکیلے لڑائی آپ کو لے لی ہے، تو لازمی چیز بہت مشکل کام ہے۔ یہ آپ کو گالیاں بھی دیں گے، برا بھلا بھی کہیں گے، مذاق بھی اڑائیں گے، الزامات بھی لگائیں گے، شاعر بھی کہیں گے، مجنون بھی کہیں گے، دیوانہ کہیں گے، کاہن کہیں گے، یہاں تک کہ آپ کی جان کے بھی درپے ہو جائیں گے۔ اور میں فکر نہیں کرنا، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ان مذاق اڑانے والوں کی اللہ فرماتا ہے ہم کافی ہیں آپ کے لیے۔ یہ سب ایک طرف، اور اللہ اکیلا جو ہے نا آپ کا پشت پناہ ہے، اس کی فکر نہیں کرنی۔ اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے نہیں، مسلمانوں سے بھی کہہ دیا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، وہی الفاظ، اللہ ان سب کے مقابلے میں تمہارے لیے مسلمانوں کافی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا نہیں، چند دنوں پہلے کی بات ہے، ایک بہت بڑا حادثہ ہوا جس میں ایک شخص اور اس کے ساتھ 2 پولیس والے جل کے راکھ ہو گئے۔ یہ بدبخت تھا لارش فیلکس، جس نے سن 2007 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے لیے خاکے بنائے تھے۔ اخبارات میں بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا
پرنٹ میڈیا میں بھی آ گیا، الیکٹرانک میڈیا میں بھی آ گیا کہ اس کے ساتھ ہمیشہ گارڈ ہوتے تھے، اور پولیس کی گاڑی میں، موبائل پولیس کی، اس میں سفر کرتا تھا، سویڈن کا، اپنے ہی ملک میں ایک ٹرالر اس نے مارا ہے۔ بڑی کوشش کی لوگوں نے کہ اس کو نکال نہیں سکے اس جلتی ہوئی گاڑی سے، چیخ کے وہ پکارتا رہا اور باہر نکال نہیں سکے، یہاں تک کہ جہنم رسید۔ دنیا ہی میں اس کو بتا دیا کہ یہ ہے آگ، یہ وہ آگ ہے جو جہنم کی آگ سے 69 درجے کم ہے، وہ تو 70 درجے زیادہ ہے، یہ 1 درجہ 69 مزید جہنم کی آگ، یہ جل اور اس میں چیختا رہا، پکارتا رہا۔ مالک نے 1500 سال پہلے کیا دیا تھا، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ایسے استہزاء کرنے والوں کے لیے اللہ فرماتا ہے ہم کافی ہیں۔ کل بھی اس نے ان سے انتقام لیا تھا، آج بھی اس نے انتقام لے لیا، اور جو جب آئے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے، تو چاند پر تھوکنے سے چاند کا چہرہ مقدر نہیں ہوگا، ہاں یہ تھوک اسی کے چہرے پر آئے گا، تمہارا تھوکا تمہارے منہ پر آئے گا۔ اور دنیا کا عذاب تو چھوٹا ہے، جہنم کا عذاب ہمیشہ کا عذاب، یہ تو چند سیکنڈ چند منٹ کی بات تھی۔ لوگ پانی ڈال رہے ہیں، آگ بجھانے کے آلے اس کے اوپر جناب جو ہے نا اسپرے کر رہے ہیں، آگ بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ بھئی یہ اسباب ہے دنیا میں، پانی اور یہ گیسز، بجھتی آگ بڑھتی جا رہی ہے۔ کوشش کر رہے ہیں گاڑی کو 2 چین کر کے کھینچ کے نکالیں، جس چیز سے کھینچتے ہیں وہ راستے میں ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ یہ تو اس کی پکڑ ہے نا۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ کہاں ہے جو آزادی آزادی کے نعرے لگاتے ہیں؟ انسانی حقوق کی آزادی کا معنی یہ ہے؟ یہ دراصل اسی راستے پہ گامزن ہے یورپ اور امریکہ، جس راستے پر مشرکین مکہ اور منافقین مدینہ اور منافقین مدینہ کے ساتھ یہود و نصارہ گامزن تھے، اسی راستے پہ گامزن ہے، انجام بھی اس جیسا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ یہ چند اعلانات ہیں۔ بروز ہفتہ یعنی کل مورخہ 9 اکتوبر بعد نماز مغرب مدرسہ صفا للبنات میں خواتین کا تربیتی اور اصلاحی پروگرام رکھا گیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے خواتین کو اس کی طرف توجہ دلائیں کہ اس پروگرام میں شریک ہوں اور اس سے دینی جو ہے نا اپنی پیاس بجھائیں، اپنے اعمال اور عقائد کی اصلاح کریں۔ جزاک اللہ۔ دوسرا اعلان ہے سندھ کے پروگرام کا، اس کے لیے میں نے فلیکس لگا دیا ہے مسجد میں، دیگر اور مساجد میں بھی، اور اعلانات بھی ہوتے رہے ہیں۔ آج اس پروگرام میں جو شریک ہونا چاہتا ہے، نام لکھانے کی آخری تاریخ ہے، نماز عشاء کے بعد تک جو ہے نا آپ اس کے نام لکھا دیں۔ آج اس کی آخری تاریخ ہے، اور اتوار کو یہاں سے روانگی ہے، صبح 7:30 بجے جو ہے نا یہاں سے روانہ ہوں گے ہم۔ تو ان کے 10 تاریخ کو اتوار کے دن صبح 7:30 بجے آپ یہاں پہنچ جائیں، تاکہ جو ہے نا وقت کے اوپر ہم جو ہے نا یہاں سے جلد از جلد روانہ ہو جائیں۔ یہ 1 دن کا پروگرام ہے، اور واپسی جو ہے نا اسی دن رات 12 بجے تک انشاءاللہ ہم کراچی واپس آ جائیں گے۔ تو اس کی آج آخری تاریخ ہے، آپ جو ہے نا اس کا نام، اپنا نام جو ہے نا لکھا دیں۔ اور اس کا جو ذریعہ تعاون ہے وہ 900 روپے رکھا گیا ہے، تو جو لوگ شرکت نہیں کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ بھی جو ہے نا اس معاملے میں تعاون کریں، تاکہ جو لوگ مالی کمزوری کی وجہ سے شرکت نہیں کر سکے وہ جو ہے نا وہ بھی شرکت کر سکیں۔ اور بروز بدھ 13 اکتوبر کو بعد صلاۃ العشاء
جامع مسجد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں اجتماع ہوگا، اس کو بھی نوٹ کر لیں۔ بدھ کے دن 13 اکتوبر بعد صلاۃ العشاء جامع مسجد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں اجتماع ہوگا، آپ اس کے اندر شرکت کریں۔ اور ایک صاحب نے، ہمارے ایک ساتھی نے یہ درخواست کی تھی کہ ان کی والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا کریں، تو آپ بھی ان کی والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ میں بھی اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کی والدہ کو جلد از جلد صحت کاملہ عاجلہ عطا کرے، اور دیگر مومن اور مومن بھائی ہیں، مومنات ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ان کے لیے بھی میں دعا گو ہوں کہ جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں یا ہاسپٹلز میں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔